دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ جس چیز کی چاہت سمندر کی حیثیت اختیار کر لے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کشتی ڈوبنے سے پاش پاش ہونے سے بچ بھی گئی تو بے سمت ہونے سے نہیں بچے گی۔ خوشیاں مختصر ہوں تو غم بھی ہمیشہ نہیں رہتے، لیکن کبھی کبھی حالات کے بہتر ہونے کے انتظار میں ہم بہتر نہیں رہتے۔ برا بھی ہمیں برا تبھی محسوس ہوتا ہے جب ہمارے اپنے ساتھ برا ہو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ اختلاف اپنی جگہ مگر اخلاق اپنی جگہ۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ کیوں نہ ہو جاؤں قربان ان کی شان رحمت پر، وہ بڑھ کر تھام لیتے ہیں قدم جب لڑکھڑاتے ہیں۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے زیادہ ہوتا ہے۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ جب حاصل ہو جائے تو خاک برابر، رزق بھی، عشق بھی، نصیب بھی۔ جنگل میں ہم سنتے ہیں سناٹوں کے ساز بہت، پیڑ کے سوکھے پتے دیتے ہیں آواز بہت۔ جس نے کاٹی ہو وہی مجھے بتائے، ایک شب ہجر میں ہوتے ہیں زمانے کتنے۔ محبت کیا ہے سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، اور مل جائے تو جنت۔ حسب ضرورت سے رکھتا ہے مراسم، تضاد طبیعت نہیں زمانہ ہے کچھ ایسا۔ راستے کی خوبصورتی دیکھ کر منزل سے غافل مت ہو جائیے گا۔ شیطان دن رات اسی کوشش میں ہے کہ مومن کو غافل کر کے منزل سے دور کر دے۔ ماں باپ کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد جگہ جگہ ذلیل و رسوا نظر آئے۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو لا حاصل پہ رہتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں، اور ایک دن تم خود کہو گے بے شک میرے رب کی محبت بہت وسیع ہے، اور جان جاؤ گے کہ جب وہ کن کہتا ہے تو چیزیں کیسے فقط ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوؤں کا سبب ہو، غم تو وہ ہوتا ہے جو اندر ہی اندر انسان کو کھا جائے اور دوسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ وقت ملے تو کبھی رکھنا قدم میرے دل کے آنگن میں، حیران رہ جاؤ گے میرے دل میں اپنا مقام دیکھ کر۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور فرماتے ہیں ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والے دونوں صورتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ضرورت پوری ہونے پر بھی اور ضرورت پوری نہ ہونے پر بھی۔ جس طرح ہم اپنے اختیار میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس کے اختیار میں ہم ہیں
وہ ہمارے لیے کرتا ہے، ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ ایسا سفر قبول نہیں راہ شوق میں، جو دل میں درد پاؤں میں چھالے نہ دے مجھے۔ میں جن کی روشنی کو بھی روشن نہ کہہ سکوں، پروردگار ایسے اجالے نہ دے مجھے۔ بارش اور محبت دونوں بہت یادگار ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ بارش میں جسم بھیگ جاتا ہے اور محبت میں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ رشتے قدرتی موت کبھی نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور طویل اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا درد ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی فطرت کا قانون ہے۔ ایمان والوں کے لیے بہترین انشورنس صدقہ ہے، زندگی کے ساتھ بھی، زندگی کے بعد بھی۔ دنیا کا خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہو، اور آپ میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں تو یقین جانیے اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام چیزیں پہلے ڈھونڈنی پڑتی ہیں اور پھر وہ ملتی ہیں، مگر محبوب ازل پہلے ملتا ہے اور پھر اپنی تلاش شروع کرواتا ہے۔ اگر رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیے کہ خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کے حصار میں رہنا ہے۔ جن چیزوں کو ایک وقت میں حاصل کیا ہے، اگر ان سے سکون نہیں ہو رہا تو دوسرے وقت میں ان کو دینا شروع کر دو، پھر بہت سکون ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیک نیتی دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لو۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حقیر بنا دیتی ہیں۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے، رشتے کی آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ اسی وقت ختم کر دیں۔ یہ مت سوچیں کہ تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔